السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشاعت دین یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اس یوٹیوب چینل پر ہم نے آج سے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز میں ہم تعلیم الاسلام کے چاروں حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ چہارم کو پڑھیں گے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ملک کے مایہ ناز مفتی بلکہ مفتی اعظم تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ملک کی سب سے معتبر تنظیم جمعیت علماء ہند کے سابق صدر اور مجاہد آزادی تھے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پہلے حصے کو۔ یہ کتاب سوال و جواب کے طرز میں ہے۔ اس سے بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلا سوال ہے، تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہوگا مسلمان۔ سوال نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے مذہب کا کیا نام ہے، یا پھر یہ سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کے مذہب کا کیا نام ہے، تو اس کا جواب ہوگا اسلام، یعنی ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے مختصر سوال کرے کہ اسلام کے بارے میں بنیادی بات بتائے، تو آپ اس کا جواب اس مختصر طور پر دے سکتے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ اسلام کا مختصر تعارف ہے۔ نمبر 1، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد نمبر 2 پر بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسری بات یہ بتایا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا ہے، اس میں مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اس کے اندر احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسلام سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ دنیا میں جو بھی اچھی بات ہو سکتی ہے، اس سب کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، اور بری باتوں سے منع کیا ہے۔ سوال ہے، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب ہے، اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں۔ اسلام، اس کے 3 نام ہو گئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے، تو بھی جواب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی سوال کرے کہ کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں، تو بھی یہی جواب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا پھر سوال یہ ہو کلمہ توحید کسے کہتے ہیں یا کلمہ توحید کیا ہے، تو بھی جواب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آگے سوال ہے کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ گواہی ترجمہ ہے گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں اور کلمہ تشہد بھی کہتے ہیں اور دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ایمان مجمل۔ سوال ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور ان کے تمام ناموں اور اللہ کی تمام صفتوں پر ایمان لایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ان تمام کو ہم نے قبول کیا۔ یہ ایمان مجمل ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ ہے ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہاں پر ایمان کی مکمل یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایک مومن کو ایک مسلمان کو ایمان لانا ہے ان کی پوری تفصیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، دوسرے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، تیسرے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، قرآن کریم پر بھی، اور قرآن سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے صحف نازل فرمائے ان تمام پر ایمان لانا فرض ہے، اور اللہ کے رسولوں پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے علاوہ ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام پر ایمان لانا فرض ہے۔ البتہ قابل عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہی مانا جائے گا۔ والیوم الآخر، اور یوم آخر سے مطلب قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر کہ خیر اور شر یعنی اچھی اور بری تقدیر سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے خدا حافظ، اور آپ سے